جی کہتے ہیں نا ہوئے نا بدنام تو کیا نام نہ ہوگا، ایسے ہی کہتے ہیں، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہی کچھ صورتحال ہے. اور وہ جو خبر ہے مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے. باہر لوگ جاتے ہیں کچھ بننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، لیکن پاکستانیوں کے حوالے سے جو انکشاف ہوا ہے وہ بڑا ہی چشم کشا ہے. بدترین مہنگائی کہہ لیں جی، بے روزگاری کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود آپ جب باہر جاتے ہیں تو چلیں یہاں آپ کو مواقع نہیں مل رہا ہے، وہاں مل سکتے ہیں. پڑھے لکھے ہنرمند افراد کمانے کی غرض سے باہر جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، کہ پاکستانی بھکاری بھی کمانے کے لیے بیرون ملک پہنچ گئے ہیں. اور یہ انکشاف کہاں پر ہوا ہے؟ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے. یعنی حکومت کی جو نمائندہ ہے جی ان کی جانب سے ہوا ہے. اور سیکرٹری اوورسیز پاکستانی کے مطابق جو سعودی عرب ہے اور عراق ہے، ان کی جیلیں پاکستانی بھکاریوں سے بھری ہوئی ہیں. اچھا، یہ جاتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے. اب دیکھیں کتنی زیادتی ہے یہاں پر. تو ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی فراہم کیا جاتا ہے، بھکاریوں کو آتے ہیں پک اینڈ ڈراپ کر کے پھر لے جایا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا سیزن ہوتا ہے. اب وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے پاسپورٹ بنوا کے وہ جاتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے. آپ سوچئے کہ بھکاریوں کے لیے بھی یہاں پر حالات مشکل ہیں نا صدف. تو وہ بہتر مستقبل کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ درہم، دینار، پھر پاؤنڈ، پھر ڈالر، اس میں کمائی کریں. مطلب ہر جگہ ملکی بیزتی کرنی ہے. اور آپ کو کریٹیوٹی ہے، بیگرز تو وہاں پر بھی ہیں. پکڑے کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ یہ آپ کو پکڑے جائیں گے جی عمرے اور زیارت پہ ویزے لگواتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حرم کے باہر آپ کو پکڑے جائیں گے. وہاں پر بھی زیادہ تر جو جیب کترے ہیں وہ پاکستانی نکلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد جن کے ساتھ سارا سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو 90% جی بتایا جا رہا ہے جنہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے بھکاریوں کا، 90% کا تعلق پاکستان سے. ہمارے نمائندے سعودی عرب سے جہازیب امجد موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. کیسا ہے کہ نہیں جہازیب بھائی، بات یہ ہے کہ ویسے تو اصولاً ہمیں بات کرنی چاہیے کہ حجاز مقدسہ سے کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پر کیا دل فریب نظارے ہیں، لیکن ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں بھکاریوں کے حوالے سے. تو بھائی یہ بھکاری تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا سے ادھر ادھر موو کر رہے ہوتے ہیں آج کل. تو یہ بھی ایک بڑا منفعت بخش کاروبار بن چکا ہے، لیکن یہ ہمارے پاکستانی پکڑے کیسے جاتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا. بھیک مانگتے ہوئے دیکھیں، ہمارے پاکستانی پکڑے تو ایسے جاتے ہیں کیونکہ یہ بالکل ہی نارمل روڈ پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اور مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فورسفلی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ دے دیں کہ ہمیں ہمارے پاس جی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، ہمیں ہماری کڈنی میں پرابلم ہے، کوئی میڈیکل ایشوز ہیں، پاکستان جانا ہے، ہمارے بیٹے کے پرابلم ہے، بہت سی مطلب دیگر مشکلات بتا کے یہ جو ہے نا بھیک مانگتے ہیں. لیکن اس معاملے میں سعودی حکومت کی جانب سے جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا اعلان کیا گیا اور کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے کہ اگر جو بھیک مانگ رہا ہے اور ان ایسے لوگوں کو جو بھیک دے رہا ہے وہ بھی گرفتار ہو کر اس کو بھی سزا دی جائے گی. اچھا، تو یہ جو ڈیٹا ہے ایسے لوگوں جہازیب ذرا سا یہ ڈیٹا جو ہے یہ بتائیے گا. یہاں پہ بتایا گیا جو 90% ہے وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. تو یہ ڈیٹا وہاں پہ مطلب بالکل ویریفائی ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہے جو قائمہ کمیٹی کے سامنے ہمارے سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، سعودی حکام کی جانب سے جو ہے سفارت خانہ پاکستان کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اور افسران ہیں ان کو سعودی جیل کی طرف سے ڈاٹا پرووائڈ کیا جاتا ہے. بالکل. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ جہازیب فار بینگ ود اس. جہازیب ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. بھائی چکر سارا یہ ہے کہ یہ بیک چکر میں آپ کو جو بتا رہا تھا، خبریں تو پہنچ جاتی ہیں لوگوں تک کہ خبر کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی دوسرے ملک کا بیگر ہوتا، آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں پر سگنل پہ آپ رکتی ہیں تو باقاعدہ ایک پوری ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ باجی اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، شیشے پہ ٹھک 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 ٹھک. آپ اگر انہیں 100 کا نوٹ دیں گے تو وہ 100 کا نوٹ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے جی مجھے 600 روپے دیں، یہ دلوا دیں، بچے کا جو ہے دودھ کا ڈبہ دلوا دیں، اسکول کی فیس بھروا دیں. تو اب آپ سوچیں وہاں، اور وہ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. صدر میری بات سنیں، ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا؟ میں کھڑا ہوا تو ایک صاحب آئے تو میں نے ان کو پتہ نہیں 20 یا 50 جو بھی ہوا دیا، اس کے بعد بند کیا، پھر ٹھک ٹھک، اور ایسی پرسسٹنٹ ٹھک ٹھک ہوئی کہ میں سمجھا کہ پتہ نہیں بیگر ہے سنیچر. دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا پراٹھا نہیں آئے گا، اس کا اور مجھے یہ آٹا دلوا دیں اور یہ کر دیں. اور اچھا ایک چیز ذرا غور کیجیے گا اشفاق، جب آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے نا، آپ کے ہاتھوں میں ذرا بیگز ہوں گے، آپ دروازہ گاڑی کا کھولنے کی کوشش کرو گے، وہ اس وقت آپ کو زیادہ آ کر ٹیز کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے کچھ گر جائے، آپ پینک ہو جائیں اور پینک ہو کے آپ کے بس جو بھی نکلے والٹ سے وہ آپ اسے دے دیں. تو یہ بھی صورت. لیکن اس خبر کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مختلف کنٹریز ہیں، اس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور دیگر ممالک ہیں، وہاں سے ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو بنگلہ دیش ہو گیا، بھارت ہو گیا، ان کے یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ مانگے جاتے ہیں. ہمارے یہاں سے بہت کم تعداد میں ہنرمند پاکستانی بھیجے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کس کا قصور ہے؟ وہ
جو ہنرمند افراد جو یہاں پہ واقعی پڑھے لکھے ہیں، بے روزگار ہیں، جنہیں جاب کی ضرورت ہے، ان کے لیے حکومت نے ایسی کیا فیسیلیٹیشن کی ہے کہ انہیں بھیجا جائے؟ بیگرز تو چلے جاتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، جو واقعی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں انہیں آپ بھیجیں اور ریونیو کما کے وہ یہاں پر بھیجیں گے. تو اس پر